وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون سورة الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے۔ لوگوں کا حساب سے مراد قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا تو قیامت کے دن کا حساب کتاب نزدیک آ چکا ہے، کیا مطلب قیامت نزدیک آ چکی ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، لوگ اللہ سے دور ہیں، لوگ اپنے حساب کی تیاری نہیں کر رہے، لوگ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، لوگ لہو و لعب میں مشغول ہیں، اللہ رب العالمین سے دور ہے، حالانکہ ان کا حساب بالکل نزدیک ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا آپ کو کیا معلوم قیامت کتنی قریب ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی غیب اللہ کے پاس ہے، زمین و آسمان کے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حساب انتہائی نزدیک ہے، قیامت انتہائی نزدیک ہے اور لوگ جو ہیں وہ غفلت میں موجود ہیں۔ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی قیامت کیسے نزدیک ہے، ابھی تو قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی پوری ہونی ہیں، ابھی دجال نے آنا ہے، ابھی امام مہدی نے آنا ہے، ابھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، ابھی سورج کو مغرب سے نکلنا ہے، ابھی 3 جگہ پر خسف ہونا ہے، 3 جگہ پر لوگوں نے زمین میں دھنسنا ہے، ابھی دابۃ الارض نے آنا ہے، اور قیامت کی نشانیاں جو صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، ابھی یاجوج ماجوج نے آنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین 1500 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے، یہ آیتیں 1500 سال پہلے اتری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا قیامت قریب ہے اور قیامت پلک جھپکنے کی طرح ہے اور حساب نزدیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں ایک قیامت ہے جو ایک قیامت کبریٰ ہے جو سب لوگوں کی قیامت ہے، ایک قیامت وسطیٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے۔
قیامت صغریٰ سے مراد ہر انسان کی موت ہے، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ کہتے ہیں قیامت کی 3 قسمیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ سے مراد میری آپ کی ہر شخص کی جب موت آ جائے گی اس کی قیامت قائم ہو جائے گی، مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کا حساب آ گیا۔ اور ایک قیامت وسطیٰ ہوتی ہے، قیامت وسطیٰ سے مراد ایک قوم کی موت، ایک پوری نسل کی موت۔ ایک نسل 50 سال بعد، 60 سال بعد، 80 سال بعد، 100 سال بعد ختم ہو جاتی ہے، پوری نسل ختم ہو کے نئی نسل آ جاتی ہے، پوری ایک قوم ختم ہو کے نئی نسل آ جاتی ہے، نئی قوم آ جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آج سے پورا 100 سال پہلے، آج سن 2015 ہے، سن 1915 میں کتنے لوگ ہوں گے جو سن 1915 میں موجود تھے اور آج وہ موجود ہیں؟ ممکن ہے کہ اکا دکا ہوں یا وہ بھی نہ ہوں۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، آپ 1815 میں چلے جائیں، کوئی ایک شخص نہیں ہے جو 1815 میں موجود تھا اور وہ آج موجود ہو، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، وہ سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، کروڑوں تھے، اربوں تھے، اللہ کو اسی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، انفرادی طور پر بھی جانا ہے، انفرادی طور پر جس نے اللہ کے پاس جانا ہے یہ قیامت صغریٰ ہے۔ یہ جو اجتماعی طور پر جانا ہے، ایک پوری نسل، ایک پوری قوم اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، ایک پوری نئی نسل آ جاتی ہے۔ 2115 میں، 2150 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، پوری نسل تباہ ہو چکی ہوگی، پتہ نہیں 2150 آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، اگر آنا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا شاید۔ تو یہ قیامت وسطیٰ۔ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت کبریٰ میں دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو بچ جائیں گے، جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی باقی نہیں بچے گا، سب فوت ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شخص نے فانی ہونا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے، صرف اللہ رب العالمین باقی رہ جائیں گے، یا جس کو اللہ چاہیں اللہ کی مخلوق میں سے وہ باقی رہ جائے گی، باقی سب کے سب فوت ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کبریٰ۔ تو جو انسان بھی فوت ہو گیا، قیامت صغریٰ آ گئی، قیامت وسطیٰ آ گئی، قیامت کبریٰ آ گئی، ہر قیامت کے بعد حساب تو آ گیا۔ جو شخص فوت ہو گیا اس کا تو معاملہ شروع ہو گیا، اس کا تو دارالامتحان ختم ہو گیا، اس کا تو دارالجزا شروع ہو گیا مرنے کے ساتھ ہی، بلکہ مرنے سے پہلے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت سے آپ سمجھیے، جب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان کی پٹائی شروع کرتے ہیں اس کی جان قبض کرنے کے لیے، اللہ معاف کرے، اسی وقت سے آپ سمجھیے اب دارالامتحان تو ختم ہو گیا، اب تو دارالجزا ہے، اب تو حساب نزدیک ہے، لوگوں کی موت نزدیک ہے۔ کیا پتہ کہ ہم میں سے کسی کو یہاں سے واپس گھر جانے کی مہلت نہ ملے، کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی، تو حساب تو اتنا نزدیک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے، اللہ نہ کرے چھت گر جائے، اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی اور عذاب آ جائے۔ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ، تصویریں آئی تھیں اخبار میں جی، 5 منٹ پہلے وزیر داخلہ اور وہ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور ان کو کیا پتہ تھا کہ ہمارا حساب نزدیک ہے، سب کا حساب نزدیک ہے، اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہولناک واقعات ہیں، کیسی گھاٹیاں ہیں جو ہم نے سر کرنی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ لوگوں کا حساب نزدیک ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، چھوٹی شے نہیں ہے۔ حساب نزدیک ہے لیکن لوگ تیار نہیں ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ کسی کو پتہ ہو کہ میں نے پیپر دینا ہے، وہ بندہ اس کی تیاری کرتا ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتہ میں غفلت میں ہوں، یہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ لوگ غفلت میں بھی ہیں، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لوگ اس طرح دنیا کے اندر مگن ہیں، دنیا کے مال و دولت کے اندر، دنیا مادیت پرستی کے اندر، اللہ رب العالمین انہیں یاد ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ جو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ انہیں بھول جاتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ صرف انہیں بھولتے نہیں ہیں، ہم نے پچھلی ہی صورت کے آخری پیج میں پڑھا تھا، اللہ صرف انہیں بھولتے نہیں ہیں بلکہ اللہ انہیں اپنی ذات بھلا دیتے ہیں، اللہ انہیں اپنا فائدہ بھلا دیتے ہیں۔ جب بھی
بڑی عید آتی ہے تو اللہ نے بڑی عید کے موقع پر ایک ایونٹ رکھا ہے جس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں. جب بھی قربانی ہوتی ہے جانوروں کی، اس میں انفرادی قربانی بھی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر اجتماعی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، بعض مدارس میں بکرے اور گائے وغیرہ اکٹھے ذبح بھی کرتے ہیں. میں جب بھی یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے یہ گائے وغیرہ ہیں 40-50، اور اب ان سب نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ذبح ہونا ہے 1 دن کے اندر 2 دن کے اندر، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک ایک کو لایا جاتا ہے اور ایک ایک کو لا کے ذبح کیا جاتا ہے. باقی گایوں کو پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ قریب ہی ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو لے جا کے ذبح کیا جا رہا ہے. بالکل یہی مثال آپ سمجھیے انسانوں کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس طرح کر کے انسانوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں ہمارے سامنے، کتنے لوگ ہمارے سامنے جو ہیں وہ جنازے کی چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. ان کو موقع نہیں ملا ہوتا اپنے اصلاح کرنے کا، ان کو موقع نہیں ملا ہوتا کہ وہ اپنے قرض اتار سکیں، وہ کوئی نیکی کر سکیں، اپنے رب کو منا سکیں. ہمارے سامنے ناگہانی انہیں موت آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سبق نہیں ملتا. ہم اس کے باوجود دوسری طرح لہو و لعب کے اندر مگن ہے. ہم کہتے ہیں شاید یہ انہی کے ساتھ خاص ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور ہر انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو اے نبی آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں دی. افإن مت، اے نبی آپ نے فوت ہونا ہے. افإن مت فهم الخالدون، آپ نے فوت ہونا ہے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ جب نبی نے فوت ہونا ہے تو کس نے پھر باقی رہنا ہے؟ ہر شخص نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور جس نے اللہ کے پاس جانا ہے اس نے اللہ کو حساب دینا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، کیا حساب دے گا اللہ کو؟ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. بہت غور طلب آیت ہے، بہت غور طلب آیت ہے. ہر شخص کو یہ آیت جو ہے وہ ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. والعیاذ باللہ. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا، الا استمعوه مگر وہ اسے سنتے ہیں، وهم يلعبون اور کھیلتے رہتے ہیں. اللہ کے نئے نئے احکامات اترتے رہتے ہیں، نئی نئی آیتیں آتی رہتی ہیں. وہ آیتیں جو انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، جو انسان کو موت کی یاد دلاتی ہیں. اللہ کا نیا نیا ذکر آتا ہے، لوگ سنتے ہیں اور لوگ کھیلتے رہتے ہیں. قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے. قرآن پاک اکٹھا نہیں اترا تھا. قرآن پاک کی ایسی آیتیں جو جھنجھوڑنے والی ہیں، جو انسان کو انسان کی آخرت یاد دلانے والی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک آیت نہیں ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی آیت اترتی ہے. مشرکین مکہ ان آیتوں کو سنتے ہیں، ان تک وہ آیتیں پہنچتی ہیں، لیکن یہ ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں، ان آیتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے. اور میں ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جو ہمیں جو آیات پڑھتے ہیں قریش مکہ کے بارے میں، پرانے لوگوں کے بارے میں، ہمیں ان آیات کو ایک قصے کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، ایک کہانی کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں ان آیات کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آیتیں ہمارے بارے میں تو نہیں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ بات ہماری نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں روزانہ کہیں نہ کہیں سے واعظ سننے کو ملتا ہے. کہیں جا رہے ہیں، کبھی جمعے پہ چلے گئے، کبھی کسی دن جمعہ پڑھنے چلے گئے، وہاں سے کوئی واعظ سن لیا، کبھی کوئی کیسٹ سن رہے تھے، کبھی کوئی ٹی وی پہ، کبھی کہیں سے کوئی اچھی بات ذہن میں پڑ گئی، کوئی اللہ کی بات ذہن میں پڑ گئی، کوئی اذان کی آواز کان میں پڑ گئی. لیکن جو لوگ غفلت میں ہیں وہ غفلت میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آتا، ان کے پاس کوئی بھی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا، مگر سنتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کتنی دفعہ ہدایت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن وہ اپنی اسی غفلت کی زندگی میں رہتے ہیں، اسی طرح بے نماز کے بے نماز، اسی طرح سود کے اندر کھوئے ہوئے، اسی طرح مادیت پرستی کے اندر کھوئے ہوئے، اور اپنی اصلاح نہیں کرتے. حالانکہ ان کو کتنی دفعہ جو ہے قرآن کی بات سننے کو ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو ملتی ہے، اذان کی آواز سننے کو ملتی ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں. سب سے پہلے میں اور دیگر لوگ، ہم سب کو جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ اس اصلاح کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے بچاؤ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سے بچاؤ کی ایک واحد صورتحال ہے، ایک واحد طریقہ ہے اللہ سے بچنے کا. اللہ سے بھاگنے کی ایک واحد جگہ ہے اللہ کے حضور. انسان اللہ سے بھاگ کر انسان اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت کی پناہ لے سکتا ہے. انسان اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف ہی جا سکتا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی. اللہ سے انسان دور ہو کے کہیں نہیں جا سکتا. ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے. نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا، مگر وہ اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. کوئی اثر نہیں ہوتا ان پر.
والعیاذ باللہ۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، ان کے دلوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دل کیوں غفلت میں ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ کانوں سے وحی کی بات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو کانوں سے سنواتے ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، سورہ انفال میں ہے، اگر اللہ نے ان میں کوئی خیر محسوس کی ہوتی، اگر ان مشرکین مکہ میں کوئی خیر ہوتی، اللہ ان کو سنوا دیتے۔ سنوا دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کافر ہو یا مسلمان ہو، سنائی تو ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن سنائی دینے میں فرق، سنائی دینے میں فرق ہے۔ مسلمان کو کوئی بات سنائی دیتی ہے، اللہ سے ڈرنے والے کو ایک آیت سنتا ہے، کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے سنایا ہے جس طرح سنانے کا حق تھا، اور اس بندے نے صحیح سنا جس طرح کما حقوق سننا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں جس طرح اس آیت میں ہے، حدیث مبارکہ سنتے ہیں، قیامت کی بات سنتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اصل میں اللہ نے سنایا ہی نہیں۔ تو اللہ کس کو سناتے ہیں؟ جس میں اللہ خیر محسوس کرتے ہیں، اللہ اس کو سناتے ہیں، ورنہ اللہ ہی نہیں سناتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ نے ان میں خیر محسوس کی ہوتی، اللہ ان کو سنوا دیتے۔ اللہ نے ان میں خیر محسوس نہیں کی، ان کے کانوں پر ڈانٹ ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، والعیاذ باللہ۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپایا سرگوشی کو ظالموں نے سرگوشیاں کی چھپ چھپ کر۔ کیا سرگوشیاں کی؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ ظالم لوگ، قریش مکہ کا اعتراض تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تمہارے جیسے انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا اعتراض بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے تھے۔ ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور انہوں نے چھپایا سرگوشی کو، ظالموں نے سرگوشی کو چھپایا۔ سرگوشی کو چھپایا سے کیا مراد ہے؟ چپ کے بات کی، سرگوشیوں میں بات کی۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ جو تمہارے جیسا انسان ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی اعتراض جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم نے کیا، اور ان کے بعد ہر قوم نے اپنے نبی پر اعتراض کیا۔ وہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی قوم نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے، نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ بشریت اور نبوت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کو آتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم نبی کی بات مان لو گے، اگر تم نبی کے قرآن کو مان لو گے، اگر تم نبی کے معجزات پر ایمان لے آؤ گے، تو گویا کہ تم نے جادو کو مانا ہے۔ یہ تو جادو ہے سیدھا۔ یہ جو معجزات ہیں یہ جادو ہیں، یہ قرآن نعوذ باللہ جادو ہے۔ کیا تم دیکھتے بھالتے، کیا تم دیکھتے ہوئے جادو کو آؤ گے، جادو کا شکار ہو جاؤ گے؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا، نبی نے کہا، جب نبی نے یہ باتیں سنی، تکلیف دہ باتیں جو نبی کے خلاف تھیں، قرآن کے خلاف تھیں، جب نبی نے یہ باتیں سنی تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کیا جواب دیا ان باتوں کا، ان اعتراضات کا؟ فضول ترین اعتراضات ہے۔ نبی نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ کوئی بات آسمان میں ہو اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، فرشتے کوئی بات کریں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، کوئی بات زمین میں ہو، کوئی بات ساتوں زمینوں کے نیچے ہو، اللہ کو تو ایک بات کا پتہ ہے۔ کیا اللہ کافروں کی یہ سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیا اللہ کافروں کے یہ اعتراضات نہیں سنتے؟ کتنے فضول اعتراضات ہیں، اور کتنے ببانگے دہل یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا میرا رب تو جانتا ہے بات کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ نے سب باتیں سن لی ہیں، اللہ نے سب اعتراضات سن لیے ہیں، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے یہ سب باتیں سن لی ہیں، اور اللہ ہی ان کو ان کا بدلہ دیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، تمہاری باتوں کو سننے والا ہے، تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے، اور تمہیں اس کی جزا دے گا، والعیاذ باللہ۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث احلام، اضغاث کہتے ہیں ٹہنیوں کو، زغث ٹہنی اور اضغاث ٹہنیاں، احلام خواب،
حلم خواب کو کہتے ہیں، اس کے جمع احلام، خوابوں کی ٹہنی یہ ایک محاورہ ہے، اس سے مراد پراگندہ خیالات، اس سے مراد یعنی ایسے ہی ذہن میں آنے والے خیالات۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر پراگندہ خیال۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اصل میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفسیاتی کیس ہیں، کوئی نفسیاتی مریض ہیں، ان کے ذہن میں جو کچھ واردات ہوتی رہتی ہے، جو کچھ ذہن میں پراگندہ خیالات آتے رہتے ہیں، اس کو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ انہوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات ہیں، بل افتراہ، بلکہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ اپنی بات سے ہی قرآن کو بنا کے لے آیا ہے، ولیعذ باللہ، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض نہیں ہے، کئی اعتراضات ہیں۔ قرآن پاک پر ایک اعتراض نہیں ہے، کئی اعتراضات ہیں۔ کبھی قرآن کو جادو کہتے ہیں، کبھی قرآن کو پراگندہ خیالات کہتے ہیں، کبھی قرآن کو شعر کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ کبھی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اعتراضات میں بھی یہ متفق نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقی اعتراض ہو اس میں سب لوگ متفق ہوتے ہیں کہ اعتراض پہ، ان کا کوئی حقیقی اعتراض ہے ہی نہیں۔ بنیادی بات ایک ہی ہے، ہم نے ماننا نہیں ہے، میں نہ مانوں۔ اب جب ماننا نہیں ہے، اب تعویلیں کرنی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے قرآن شعر ہے، کوئی کہتا ہے پراگندہ خیال ہے، کوئی کہتا ہے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، ولیعذ باللہ، سب باتیں غلط ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پس چاہیے کہ یہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے لوگوں کو بھیجا گیا، جیسے پہلے نبیوں کو بھیجا گیا نشانیاں دے کر، اس کو بھی چاہیے ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے۔ یہ وہی اعتراض ہے جو ہم نے پچھلی سورت کے آخر میں پڑھا، وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ابھی کل ہی پڑھا ہے ہم نے۔ تو قرآن جیسی نشانی جو اللہ نے کبھی کسی نبی کو ایسی نشانی نہیں دی، اور صرف قرآن نشانی نہیں، قرآن معجزہ نہیں، دیگر سینکڑوں معجزات، بہت زیادہ معجزات، پچھلے انبیاء سے بھی بڑے معجزات سب موجود ہیں۔ جس نے ماننا نہیں ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا، اور جس کو نظر نہیں آتا اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ والا معجزہ کیوں نہیں آتا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو صفا پہاڑ ہے اسے سونے کا بنا کر دکھا دیں، اگر یہ سونے کا آپ نے بنا دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اگر آپ نے نہیں بنایا تو گویا کہ آپ کو نشانی کوئی نہیں آئی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیاں ملیں، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی ملی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، اس جیسے معجزے کیوں نہیں یہ دکھاتا؟ یہ کیوں نہیں مردوں کو زندہ کرتا؟ یہ کیوں نہیں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا؟ یہ کیوں نہیں عصا پھینک کے سانپ بناتا؟ یہ کیوں نہیں اٹھنی نکالتا؟ تو یہ جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں یہ معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ دیکھیے، یا تو اللہ نے معجزہ پیش نہ کیا ہو نبی کے ہاتھوں، میں جیسے ذکر کر چکا ہوں ایسے معجزے اللہ پیش کر چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو پچھلے انبیاء کرام کے معجزوں سے بڑے معجزے، سینکڑوں معجزات ہیں۔ اب جس نے نہیں ماننا، بعض مسلمان جو ہے وہ، بعض مسلمان تو مسلمان بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیال کرتے، آپ بھی سوچتے کاش کہ اللہ تعالیٰ جو یہ معجزہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ معجزہ میرے ہاتھوں پورا کر دے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آتا، مسلمانوں کے دل میں بھی آتا کہ یہ جو مشرکین مکہ معجزہ مانگ رہے ہیں، میں نے جیسے ذکر کیا مشرکین مکہ کہتے تھے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اللہ نے نہیں بنایا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آتا کاش کہ یہ سونے کا بن جائے، ممکن ہے مشرکین مکہ ایمان لے آئے۔ مسلمانوں کے ذہن میں بھی آتا اگر یہ سونے کا بن جائے تو ایمان لے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہوتا ہے اس نے معجزوں کو دیکھ کر مان لینا ہوتا ہے، اس نے ایک دو معجزوں کو دیکھ کر مان لینا ہوتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ ہر نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ اب جس نے سینکڑوں معجزوں کا انکار کر دیا ہے، 100 معجزوں کا انکار کر دیا، اب 101واں معجزہ اس کا بھی انکار کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اب لوگوں کے مطابق معجزے پورے کرنا شروع کر دیے جائیں، جتنے منہ اتنی باتیں، 1000 بندے ہیں، 1000 بندے اپنے اپنے 1000 معجزے پیش کریں، اب نبی معجزوں کو پورا کرنے میں لگ جائے۔ تو اللہ رب العالمین غیرت والے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی مرضی سے معجزہ بھیجتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے ہیں ہم نے جو معجزہ مانگا وہ نہیں آیا،
ہم کہتے تھے صفا پہاڑ سونے کا بنایا جائے، وہ معجزہ پورا نہیں ہوا. ہم کہتے تھے مکہ مکرمہ کو میدانی علاقہ بنا دیا جائے پہاڑی علاقہ چھوڑ کر، یہ معجزہ پورا نہیں ہوا. اس پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں نشانی چاہیے، نشانیاں تو بہت ساری آ چکی ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اب اگر جو نہ مانا، اگر میں نے سونے کا بنا دیا پھر جو نہ مانا تو پھر اس کو مہلت نہیں ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ من پسند معجزہ نہ بھیجے تب مہلت مل جاتی ہے. کوئی بندہ معجزے کو نہ بھی مانے تب بھی مہلت مل جاتی ہے، لیکن جب من پسند معجزہ آئے اور پھر نہ مانا جائے پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی. تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا، اے نبی اگر آپ کہیں تو میں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں قریش کے مطالبے کے مطابق، لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ سونے کا بن گیا اور پھر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی نہ مانا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی. پھر جنہوں نے نہ مانا سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے. آپ کہنے لگے اللہ نہیں، آپ کو پتہ تھا ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایمان لیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. جس کو مہلت مل جائے ممکن ہے بعد میں ایمان لے آئے. تو فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بس چاہیے کہ یہ لے آئے کوئی ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے لوگوں کو بھیجا گیا نشانیوں کے ساتھ. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، یہ اللہ کا جواب ہے. یہ جو معجزہ مانگتے تھے اس کا جواب ہے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں نہیں ایمان لائیں ان سے پہلے بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ جن بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ قوم موسیٰ پر فلاں معجزہ آیا، حضرت عیسیٰ کی قوم پر فلاں معجزہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر فلاں معجزہ آیا، کیا وہ قومیں ایمان لائیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا؟ جب وہ ایمان نہیں لائیں تو یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو معجزہ آنا نہ آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. معجزے تو بہت سارے آ چکے ہیں، جتنے معجزے آ چکے ہیں یہ انہی کو دیکھ کر ایمان لے آئے. مزید معجزہ اللہ چاہیں گے تو بھیجیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں بھیجیں گے. اگر انہیں ایمان لانا ہے تو معجزے تو بہت سارے ہیں. پچھلی قومیں بھی ایمان نہیں لائی تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ ان کے اگلے اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے دو اعتراض کیے. ایک انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی جو ہے یہ بشر ہے، محمد بشر ہے لہذا نبی نہیں ہو سکتے. دوسرا انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا. تیسرا انہوں نے معجزے کی بات کی. اللہ نے معجزے کی بات کا جواب دے دیا. اب آیت نمبر 7 سے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں یہ نبی نہیں ہو سکتے، اس اعتراض کا جواب ہے. لیکن وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 7 جو ہے وہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.